كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه. معزز و محترم حاضرین و سامعین، خالق کی کائنات کو دعا ہے کہ سارے دوست اور سجن اور جتنے انہوں نے بھائی صاحبان جیسے صاحبزادے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں کو قریب کے رحمت فرماوے، درجات بلند فرماوے، اور خالق کی کائنات جملہ لواحقین کو، انہوں نے صاحبزادگان کو، جملہ برادران کو، اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. موت العالم موت العالم، ایک عالم دی موت ایک جہان دی موت ہوگی، ان کو صرف اپنے واسطے نہیں کئی لوگوں واسطے خیر دا ذریعہ اور سبب ہوں. میرے قبلہ مولانا شیر زمان صاحب فرمائے پہ ہیں علم والے بھی ہیں اور عمل والے بھی ہیں. میرا شخص قرآن کریم پڑھتا پڑھنا رہے، حدیث پاک ہے وہ سب تو اچھا انسان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میں کو ارشاد فرمایا اور حضور مال دی حدیث، یا علی تعلم القرآن وعلم الناس. اے علی قرآن پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، قرآن سکھتا رہے اور سکھاتا رہے. فَإِن مِتَّ مِتَّ شہیدہ، اگر موت آ گئی قرآن کی خدمت کی تو فرمایا عام موت نہ ہو سکتی، ہمیں بستر کی بھی آسی لیکن شہادت کا درجہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضور نے میں نے غل فرمایا، یا علی تعلم القرآن وعلم الناس. اے علی قرآن کی خدمت کی زندگی گزارے. فَإِن مِتَّ حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق. کہ اگر موت قرآن کی خدمت کی جا گئی تو جی میں اللہ دے بندے اللہ دے گھر دا طواف کرے گا، اللہ دے فرشتے تیری قبر دا طواف کرے گا. یہ قرآن کریم کی خدمت. دوسری چیز حدیث مبارکہ یہ پڑھنے کی مفتی صاحب اللہ دی بارگاہ پہنچ گئے، باوجود تکلیفاں دے دکھاں دے انہوں نے وہ سلسلہ اور خدمت دین دی نہ چھوڑی. حضور فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ. اے اللہ وہ شخص کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے جنہا میری حدیثاں پڑھتا رہے، یاد کرے ون پہنچاتا رہے. یہ عظیم خدمت ہے کہ اللہ نے انہوں کو قبول فرمایا. حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی بندہ جنہا کوئی بھی کام کریں دے اس کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ دا میں نے ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ دی بطور ایک مطیع اور مقبول بندے دے قبول فرمانا چاہتے ہیں یا ادروائز، چونکہ تقدیر تو ہمیشہ غالب رہی، لیکن ایک شخص سے جن کو اللہ نے علم دی خدمت قبول فرمائے. حضور فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جن اللہ خیر دا ارادہ فرمائے دین دی علامت صرف اس کو قبول فرمائے. جنہا دین دی راہ تے ودے وہ قسم چاہ سکتے کہ اللہ دا میرا ارادہ خیر دے. اللہ تعالیٰ میں کو اپنی بارگاہ دی مطیع بندہ اور مقبول بندہ بھی شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی سعادت بخشی ہوئی. ساری چیزیں ٹو ہیو اٹ سیڈ آل، جتنی چیزاں میں آخی نے ٹھیک ہے، علم ہے، حدیث کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے، لیکن ساری شئی کو ایک بندہ کام میں ہو یا اچھا انسان ہو. اگر بندہ دین پڑھی ویسے لیکن اس کو لوگوں نے جیون نہیں آیا، دین کا فائدہ تو تھی سی لیکن دین وہ واسطے وہ سوال و جواب سختی کا سبب بھی پڑھ ویسی. چلو میں تو قبل تو پڑھی وتا کچھ پتہ نہیں لگا کہ لوگوں نے وسنا کی میں. اس واسطے آقا علیہ السلام نے ارشاد الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. احمد کی حدیث آپ نے فرمایا تھا ایسی چیز نہ رسا جیسا ثواب
نماز کو زیادہ ہے، روزے کو زیادہ ہے، صدقہ و خیرات کو زیادہ ہے، سارے افضل اعمال یعنی جانی اور مالی بات کا ساری حضور نے جمع کر کے فرمایا۔ عرض کی دی گئی بلا یا رسول اللہ ضرور کرم فرماؤ، تو آپ نے فرمایا صلاح ذات البین، اللہ دے بندہ دے نال سونا وسنا جو رہے نا، ادھر ثواب روزہ زکاتاں ہر چیز کو زیادہ۔ انسان کو اگر کتنے لوگوں نال وسن کی گال نہیں آتی تو ظاہر ہے اس نے دین والے کوئی نہ آندی ہوئے تو وہ تو ڈبل جرم ہے۔ جو کوئی ایسا کی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ صائم النہار وقائم اللیل، ایک مومن صرف سونے اخلاق نال وہ درجہ تے ثواب پاوے گا جہاں ساری رات جاگن والے کو ملتا ہے اور سارا ڈی روزے گزارن والے کو ملتا ہے۔ پوری زندگی جہاں راتی جاگے دین کو روزے رکھے ان ثواب صرف اللہ دے بندہ دے نال سونے وسن والے کو عطا پاوے۔ جگلا مفتی شریف الدین صاحب اپنے علاقے والے لوگ کتنا انہوں کو جان دے سن جو کہ بہت دیر بیر گزاری نے، لیکن ایسا جتنے بیٹھے ہیں تو انہوں نے استاد خانہ ہونے کی وجہ پر انہوں نے بہت ساری محبت دے ایسا مصرف رہ گئے ہیں، اور لیکن جہاں بھی دوست ہے انہوں کا جی مفتی شیر زمان صاحب فرمائے اتنی انہوں کی متنوع دوستیاں یعنی انہوں دیا دوستیاں صرف موڑیاں نے نہ انہوں دیا دوستاں یا پیران دے ہر قسم کے لوگوں نال اور انسانوں کے نال وسن واسطے جہاں بھی وسدا ہو سی بندہ نال وہ رہ سکتے جہاں بندہ دی کوڑی انہوں دی پٹھی سیدھی گال کو برداشت کر سکتا ہو۔ بندہ نال وسن واسطے کوئی فرشتہ نال کہہ نہیں رہا، انسان نال وسن ہے تو انسان اولے سولے ہو چاہیے۔ قرآن کریم ایک حکیم حضرت لقمان علیہ السلام نے کچھ نصیحتوں کو اللہ نے قرآن بنا چھوڑا، ہم تو ایک حکیم دیا نصیحتاں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور قیامت تک واسطے نمازاں جو قرآن پڑھ کے پڑھی دیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنے پتر کو نہ کچھ نصیحتاں فرمائیاں اللہ نے انہوں نصائح کو انہاں ایڈوائسز کو جنہیں انہوں اپنے بیٹے کو اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اس کو شروع ہونے پورا دے ایک نصیحت دی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پتر لوگوں کو منہ نہ پھیرے، ہمیں آخر میں یہ کوڑا ہے تے گند ہے تے نہیں ٹھیک تے بھی نہیں ٹھیک وکرتی باسے اللہ سونے کوئی نہ کملا سیاح نال مل کے جیون پسند بلا تو صاحب خدا کرنا مل کے وہ جیسی جرا کوڑا نال میٹھا تھیون جان کر اساں دادے سارے کو غلط گال برداشت نہیں تھی کہ وا صحیح گال برداشت کرے اس غلطی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح تو اصل صحیح ہوتی بھئی غلط ہی تو برداشت واسطے قرآن اترے تے حدیث اتری، اور اگر ایسا جی صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا حضور نے فرمایا بھی اما بابے نال جتنے رشتے ہی نہیں نہ کوئی تروٹا نہ ڈگا، قرآن فرماتا ہے الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کو بابے صحیح نہیں، امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا اس نے نصیحت فرمائی 5 نصیحتیں ہیں، ایک نصیحت ہے پتر جے رشتہ داراں نال تعلق توڑ وجے نہ اون دے نال کرے نہ باوے۔ میں عرض کی تھی کیوں؟ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک بہت گھٹ قسم کے گناہاں تے لعنت فرمائی ہے، ایک گناہ دے وچ جھوٹ ہے اور ایک گناہ ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہنے واسطے قرآن فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ نال تعلق توڑ وجے اللہ فرماتے اللہ دی رحمت تو محروم ہے، لعنت کا مطلب اللہ دی رحمت تو محروم ہے۔ وہی جا کے قرآن فرماتے اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، دو جگہ قرآن نے لفظ لعنت یا جھوٹے واسطے بولے اور یا قاطع رحم واسطے بولے۔ حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، یہ رشتہ توڑ کے اللہ بارگاہ پہنچ سی فرمایا ان واسطے جنت کے دروازے بند کر دیتے اللہ دے بندہ دے نال رشتے دے وچ گنڈے ہوئے یا گوان دی صورت کندھا نال کندھی یا کوئی بھی رب تعلق نہ دے نال پڑے، میاں بیوی دا رشتہ ہو گیا، اس کول کھن کے والدین اولاد دا رشتہ ہو گیا، جتنے رشتے انسان دے گاڑے ان پہ انہیں سارا کو نبھاون دے واسطے برداشت اور مزاج دے وچ حوصلہ اور بے دی کوڑی گال کو چپ کر کے سنن دے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کی کہیں بھی رشتے کو نبھا سکے، اور جنیاں دوستیاں بھی بہت ساری آخر تے بھی سارا ہر کہیں کو مل کے تشریف مل گیا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب گویا ایک احساس ہو چکا ہے کہ وہ جھوکاں لڈاؤنی ہے، لہٰذا اس علاقے چین اپنے مرشد کریم اور ساری مرشد خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تے حاضریاں، اپنے استادوں دیا زیارتاں، استادوں دیا قبراں دیا زیارتاں، مرشد دیا قبراں دیا زیارتاں، یہ سارے کر کے، اور یہ حضور دی سنت ہے، یہ آخری نہیں حضور بیمار ہوئے آپ کو تکلیف ہوئی بدھ نہیں ہے، اور 18 ذی الحجہ 13 نہیں حضور بیمار رہے وقت آپ کا وصال ہو گیا،
تو آخری نہیں آپ نے بقی حاضری دیتی اور شہدائے احد کے مزارات پہ حاضر دیتی. قبر والوں کو ملنا یعنی انہوں نے قبروں سے حاضر ہونا ایک تو موت کی یاد کا ذریعہ ہے، دوجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی صورت یہ ایسا عمل ہے ہمیشہ اس کے انسان کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اپنانا چاہیے، کیونکہ قبروں سے انسان ویسے تو وہ اپنی موت یاد رکھ سکے. انہا تذکر الآخرہ، انہوں نے فرمایا قبروں کی زیارت آخرت یاد نہیں ہوئی، اور آخرت یاد آنی ہے تو بندہ بن دے، ورنہ تو فجر نمر رولا تو شام نمر رولا ہر رولے واسطے کچہریاں آندے ویندے رہے ہیں، لیکن جی کوئی معافی منگنی ہے سکے برا کو ایسا معافی نہیں منگی اصل یہ کہہ دے ون کے معافی منگسو. اللہ فرمائے خذ العفو وامر بالعرف وارد الجاہلین فلیعفوا ولیصفحوا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. قرآن دا جڑا حصہ بھی کھولو مومنہ دی صفت ہے وہ معاف کرنا لیں تو کہ کو معاف کرنا ہے کیڑیاں جھوکن دے سمجھنے معاف کرنے واسطے. ظاہر ہے خامد نے بیوی کو معاف کرنا ہے، بیوی نے خامد کو کرنا ہے، بھرا نے بھرا کو کرنا ہے، گوانڈی نے گوانڈی کو کرنا ہے. تا انسان دی زندگی گزر سکتی ہے کہ وہ معافی دا جذبہ رکھ دو. اور اس واسطے اللہ دے رسول فرماتے ہیں کہ ہر عمل دا بدلہ تا اللہ تعالیٰ اس اصول دے تحت نہیں چھوڑے سی. یہ اصول ہے کہ عمل تولے ویسے اور جتنا جن کی جزا ہے عطا کر دیتی ویسی، لیکن جب معاف کیتا اسی کہ کو فرمایا انہوں واسطے وکھرا اعلان اسی قیامت میں کہ وہ لوگ اٹھی کھڑے جن اجر ہنے باقی میں لوگ آسے نہ ستا حساب کرا چکے ہیں کہنا اجر باقی. فرمایا والفرشتہ جنہیں دو دفعہ اعلان کرے سی، دوجی دفعہ لوگ پوچھن میں کہنی گال پہ تھی دی ایسا تو حساب کی دی بیٹھے فواقسی العافون عن الناس کہ کو اللہ نے دوجے کو معاف کرنے دی توفیق دیتی ہے وہ اٹھی کھڑے. حضور نے فرمایا کہ ارباں خرباں انسانیت دے تو چند ہزار حسین چونکہ سل دا جواب پتھر نہ لیوانا تو سوکھا کم بھئی معاف کرنا بہت اوکھا کم. قرآن خود فرماتے ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. جے صبر کیتے تے معاف کر چھوڑے فرمائے پروانہ دا کم ہے نکا سکا جانا معاف نہیں کر سکتا. دوجے کو ڈھاونا سوکھا کم ہے تے نہ دی ڈھا گندے اور بندہ انسانیت یا کو سکھا ہوئے کہ میں بھی نہ وہ سنگھی مارنا ہے بلس ہے کیا سکھے کیا پڑھ. لہذا علم تعلیم چاہے سکولہ دی مدرس عصری تعلیم ہے یا مذہبی تعلیم ہر تعلیم اس واسطے ایسا کوئی انسان بنا. اور اگر پی ایچ ڈی والا جنا بھی اگر ایکسیڈنٹ تھی گیا تو وہی مندے کردہ کھڑے تھے پرلا ریڈی والا ہی مندے کردہ پی ایچ ڈی نہیں سکول گیا تو لہٰذا انہوں نے پیسہ بنایا گیا کوئی مقصد کو کیونکہ میں عرض کرے پیا قرآن کریم حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا قرآن کی علم دی تعریف ہے کوئی یہ نہ سمجھے چھڑیاں کتاباں آندے رٹیاں ودیاں ہوئے تو علم ہے. فرمایا علم صرف ہوئے جن وچ عمل موجود. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. فرمایا علم والے وہ ہیں جڑے اللہ کو ڈردے جن دل وچ رب دا خوف کولی اس نے بھاویں 20 کتاباں پڑھیاں تے بھاویں 20,000. that doesn't make a difference in the light of the holy Quran and Sunnah. کوئی حیثیت نہیں اگر انسان نے اس علم پہ عمل نہیں کیا. اصل جڑے فقیر واسطے آج مل بیٹھے ہیں سچ میں فقیر وہ سڑے قرآن کہندہ نہیں رہا حدیثہ پکیندہ نہیں رہا وہ کھول کے پیتیاں بھی ہیں تے عمل دی صورت اپنے زندگی ڈھال کے اس میں لوگوں کے سامنے پیش مفتی شرف الدین صاحب جو نا شرف الدین ہے واقعی دین واسطے شرف ہے. بہت سارے تاریخ علم دے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں لقب شرف الدین لوگ لقب نہیں نہ کوئی بھی آئے لیکن لقب انہوں نے جی حضرت غوث اعظم دا لقب محی الدین دین دی نشت ثانیہ کرنے والا دین دا احیاء فرماؤں. تو آپ کو اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ جرا بہت سارے فقیرہ دا نام برکت اور لقب واسطے انہوں نے خدمت دی صورت دی چاہیے. آپ دا اصلی نام بھی وہ آئی اور صفاتی نام بھی یقیناً آپ نے ثابت کر کے دیتا ہے کہ واقعی شرف الدین انہوں نے جرے مزاج دے بھی توازو علم کا ایک بہت بڑا مسئلہ فخر تے تکبر پڑھا لکھا شخص سمجھنے بس دنیا تے میں ہی رہ گیا بھائی دنیا مک گئی. اختلاف رہ کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اسی جسل اپنی میں موجود ہو جہاں میں نہیں مار سکا وہ شیطان تو ہو سکتا ہے بھائی کہیں کیٹیگری چ نہیں آتا آنا خیر من ہو شیطان ہے. اس واسطے علم والے دے مزاج اگر توازو موجود ہے تو سمجھ گنو اے وہ علم والے جنہیں رب یا فرمائے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رب نے علم والوں کے درجے بلند فرمایا. اگر علم کے نال عمل دی خیر اور عمل دی نشانی توازو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی بے شمار صفات ہیں. آپ کو لالو افضل کائناتی کوئی ہستی نہیں لیکن آپ کو وقت کے توازو بھی کائناتی کے پیش نہیں اتنے متوازے کہ کئی دفعہ کئی صحابہ کو کئی آپ کو ملن والا کو مروی حدیث کی کتاب میں بے شمار واقعہ جیسا حاضر ہوئے جیسا کچھ اللہ دے نبی کے اپنے غلاموں کے اس انداز مل جل کے بیٹھے
جاون والے کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ دے نبی کہن تے نبی دے غلام کہن. آمن دا انداز خود آپ دی تواضع کو ظاہر کیا. ایک شخص آپ کے سامنے آیا کہ اس کی جنگاں کمبل لگ گئی آپ کے خوف. آپ نے فرمایا بھائی ڈر نہیں، میں تو اما دا پترا جی سکا گوشت کھاندی ہے. یعنی آپ نے اس تواضع دی صورت ہی یہ کلمات. تواضع اگر مزاج چھے تو وہ مزاج یقیناً اللہ دے منتخب تے محبوب مزاج ہے. کہندا خلا بھی پورا نہیں تھیندا ہوندا بھاویں کوئی رشتہ بھی ہوئے، لیکن کچھ جنے ایڈے ضروری ہوندے انہاں دا خلا کہ ہک جھاتے نہیں، بلکہ دوستاں دی دوستی چی خلا ہوندے، رشتہ داراں دے رشتے چ خلا ہوندے، گھراں چ خلا ہوندے. جتھا جتھا انہاں دا گنڈ ہے ہر جہاں تے انہاں دے خلا کو شدت نال محسوس کیتا ہوئے. جی آکھا ویندے کہ کئی خلا پورے نہیں تھیندے. کہ مفتی صاحب یقیناً انہاں خوش بخت ہستیاں دے وچ کہ جن کی ہر کوئی تعریف کرنے والا باقی ہے. اور یہ تعریف میں نہیں آتی، یہ حضور فرمائیں کہ اللہ کی طرف ہوگی. من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ. فرمایا مومن جب چنگا سلین چاہ اللہ کو جنت ہی بھیج دے. کہنے وفات کے بعد مومنہ دیاں زبانہ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض. 3 دفعہ حضور نے فرمایا، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے. انتم مسلم شریف حدیث ہے حضرت انتم شہداء اللہ فی الارض 3 دفعہ فرمایا. فرمایا تسا اللہ دے گواہی بھی اپنی زبانوں کو سمجھا کرو، یہ رب دی بولی پہ بولے. لہٰذا کہنی ویسے بھی حکم ہے قولوا خیرا، اگر مومن فوت تھی وجہ تو دی برائی بیان نہ کرو، اچھائیاں ہوں دی اگر یہ برائیاں ہیں یک طرفہ معاف کر چھوڑو، اللہ تعالیٰ کو اجر عطا فرمائے دنیا آخرت. لیکن میرا کوئی بھی اتنے محاسن رکھنے والا شخص خود بخود زبانہ مختلف قسم کے لوگ، جیسا میرا خیال ہے کہ شاید سیاندی نو سے مفتی صاحب فون تے رابطے تھے تو وہ لوگ انہوں نے تعریف اور اتنی صفت بیان کرنا چاہیں کہ میں حیران ہوں. کیونکہ قبلہ مفتی صاحب پوری بس نے بڑی شام کے بعد گوڑے شریف جو وہدے ہیں بھی ٹکنا مفتی صاحب بولے روٹی کھاؤں. مفتی صاحب کی طرح منہ کوڑا نہیں تھی ابھی کوئی ویلے یہ کہنے کو راون ابھی جانے دے بسترے کی تو برابر کرے سو جتوں ہی کریں دیں 12 لوگ پتہ نہیں کتنے بسترے رکھی پہ ہیں. سارا انتظام کر رہے ہونا رہائش کا بھی تے کھانے کا بھی. اور یہ ساری علاقے چونکہ انہوں کا گانڈا مفتی شیر زمان صاحب انہوں دے شہر دے نال سارے مختلف علاقہ بہت زیادہ. لہٰذا یہ گوڑے شریف میں ہر کے نام میں بہت پوری ڈاڑھ سن بھری ہوئی نہ ٹکی پہ ایئرپورٹ دے حاجیاں کو عمرے والا گھنن گیا اور رات اتنے ہی ٹکی آندے ویندے. اس واسطے اللہ دے رسول کو پوچھا گیا سب تو افضل عمل کرے، فرمایا تطعم الطعام، اللہ دے بندہ کو کھانا کھلاؤ. یہ کوئی سعادت اللہ نے دل کھول چھوڑے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ دنیا دی محبت دل وچ ہے یا کونی پتہ کیویں لگ سی. آپ فرمائیں اگر بندہ سخی ہے تو سمجھ گنو یہ دنیا نال محبت نہیں رکھتا ہے کہ میں نال محبت رکھتا. پیسہ پیارا ہوئے صدقہ کو نیڑے نہ لگن لگے. یہ مطلب ہے پیسے کو زیادہ ہے رشتہ کو اہم سمجھے دے اللہ تے دے رسول دی محبت تعلق کو اہم سمجھے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماوے جتنے سجانا ہے اللہ سب دا آمن اور اظہار محبت قبول فرماوے. انہوں نے بچے بڑے تشریف فرمائے، اللہ انہوں کی زندگی دراز فرماوے. اور دیگر جڑے بچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عالم بعمل بناوے. میرا حصہ باقی علم دا اللہ اسی آسانیاں فرماوے، بابے دے نقش قدم تے چلاوے. حاجی احمد نواز صاحب قبلہ قاری غلام یاسین صاحب، جتنے بھائی محمد یوسف صاحب، دیگر بھائی تشریف فرمانے بڑی جمیل عطا فرماوے. سارے بھائیاں واسطے بھی وہ تعارف ہے دونوں کو سیاح دیا سے انہوں نے نال وقت سارا کو سیاح دیا. اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی اتحاد اتفاق نہ رکھے. اللہ بچہ کی زندگی اندر آس فرماوے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.